السلام علیکم. پچھلی دفعہ ہم نے مرج سارٹ کے انالیسس شروع کیے تھے. اس کے لیے ہم نے ایک ریکرنس ریلیشن بنائی ٹی این کے لیے, اور اس ریکرنس ریلیشن کو سالو کرنے کے لیے ہم نے ایک کارروائی کی جس میں ہم نے یہ کیا کہ n equal 1 سے ہم نے ٹی این کی ویلیو بنانی شروع کی. جب ٹی 1 کی ویلیو ہمیں مل گئی جو کہ ایکچولی اس کی انیشل کنڈیشن ہے, پھر ہم نے اس سے ٹی 2 کو بنایا, پھر ٹی 2 سے ٹی 3, ٹی 4 اور ٹی 5, اور یوں ہم تقریباً ٹی 64 تک یہ ایکسپینشن جو تھی باٹم اپ ہم اس کو لے گئے. یہ ایک طریقہ تھا ریکرنس ریلیشن کو سالو کرنے کا, اور ابھی اس کے بارے میں گفتگو جاری تھی جو کہ میں اب اس لیکچر میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. ریکرنس ریلیشن کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آپ پہلے بھی ڈسکریٹ میتھ کے کورس میں دیکھ چکے ہیں, اور بقیہ کورسز میں آپ کو یہ ریکرنس ریلیشنز نظر آئیں گی, اور انالیسس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم ابھی ریکرنس ریلیشنز کافی الگوریدمز کے ساتھ دیکھیں گے جب ہم ان کے انالیسس کریں گے. تو ایکچولی میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ریکرنس ریلیشنز کو سالو کرنے کے جو طریقے ہیں ان کا بھی تھوڑا سا ہم جائزہ لے لیں. مرج سارٹ کی ایگزامپل ہمارے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی کیونکہ یہاں پہ ہمیں الگوریدم کی بھی سمجھ آ گئی, اور اس کی جو ریکرنس ریلیشن ہے وہ کافی آسان ہے سولوشن کے پوائنٹ آف ویو سے. آئیے جو پچھلی دفعہ کی کاروائی تھی اس کے بارے میں کچھ باتیں فی الحال کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ریکرنس ریلیشن سالو کرنے کے کچھ اور طریقے بھی دیکھیں گے, اور ایک دو اور ریکرنس ریلیشنز کی ایگزامپل فی الحال مثال کے لیے ہم یہاں پہ دیکھیں گے. جیسے کہ میں نے عرض کیا بعد کے الگوریدمز میں ہمیں یہ ریکرنس ریلیشنز بار بار نظر آئیں گی. تو چند سلائیڈز کی مدد سے میں دوبارہ وہ ریکرنس ریلیشن سالو آپ کے سامنے کرتا ہوں, اور اس کے بارے میں گفتگو ہم اب جاری رکھتے ہیں. ایکسپینشن آپ کو یاد ہوگی ٹی 1 پھر ٹی 2 پھر ٹی 3, اور اس کے آخر میں نے کہا تھا کہ یہ ایکسپینشن یا اصل میں باٹم اپ بلڈنگ آف ٹی این جو ہے اس میں کوئی پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ نہیں. یہ سوال ہم نے سامنے رکھا تو میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ آپ ٹی این اوور این جو ہے اس ریشو کو دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں شاید کوئی پیٹرن نظر آ جائے. اس کی خاطر میں دوبارہ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سالونگ دا ریکرنس, واٹ از دا پیٹرن ہیئر. یہ وہ سوال تھا کہ ہم جب ٹی 1, ٹی 2, ٹی 4, ٹی 8 اور اس طرح یہ ٹی کی ویلیوز کمپیوٹ کرتے جا رہے تھے تو پیٹرن کیا بنتا رہا. یہ اب ہم نے ٹی این اوور این ریشو کو سامنے رکھا ہے. اس میں دیکھیے کہ ٹی 1 اوور 1 تو 1 ہے, ٹی 2 اوور 2 وہ 2 نکلا, اور اگر آپ ٹی 4 کی ویلیو سامنے رکھیں جو کہ 12 ہے اس کو 4 سے ڈیوائڈ کریں تو 3 آیا. اسی طرح ٹی 8 کو 8 سے ڈیوائڈ کریں تو 4 آ جاتا ہے, ٹی 16 کو 16 سے کیا 5, اور یوں یہ پیٹرن اب کچھ نظر آ رہا ہے. بلکہ پیٹرن اصل میں یہ ہے کہ اس کیس میں یعنی کہ اس مرج سارٹ کی ریکرنس کے کیس میں ٹی این اوور این جو ہے وہ اصل میں log آف این پلس 1 ہے. یہاں پہ log آف این جو ہے وہ بیس 2 log ہے. اب ہمارے پاس یہ اکویشن آ گئی جس سے اب میں لکھ سکتا ہوں کہ ٹی این از اکول ٹو این لاگ این پلس این. یہ دیکھیے اب میرے پاس ایک کلوزڈ فارم ایکسپریشن آ گیا ٹی این کا, اور یہی چیز یا اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے ریکرنس ریلیشن کو سالو کر لیا. اب چونکہ ہمارے پاس یہ کلوزڈ فارم ایکسپریشن آ گیا ہے تو ہم چاہیں تو دیکھیے اب اگر میرے پاس این کی کوئی ویلیو ہو تو میں سیدھا اس ایکسپریشن یعنی کہ n log n پلس n میں n کی ویلیو ڈال کے ٹی این کی ایک فائنل ویلیو نکال سکتا ہوں. البتہ فی الحال ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. جو چیز اب اس سے ہم نکالیں گے وہ اسی اسٹیٹمنٹ میں کہ ٹی این از اکول ٹو n log n پلس n وچ از theta n log n. اب دیکھیے یہاں پہ وہی میں نے جو تھیٹا نوٹیشن ہم نے پچھلی دفعہ انٹروڈیوس بھی کی تھی اور اس کے بارے میں ڈسکشن بھی کی تھی اس کو میں استعمال کر رہا ہوں. یہاں پہ آپ کے ذہن میں فوراً اس کی ڈیفینیشن بھی آ جانی چاہیے, اور وہ جو تصویری خاکہ بلکہ وہ جو گرافز تھے وہ بھی ذہن میں آ جانے چاہیے
کہ اگر میں ٹی این کو پلاٹ کروں تو اس سے جو بھی کرو بنتا ہے، یہ جو تھیٹا کے اندر والا فنکشن ہے جس کو ہم جی این کہیں گے، این لاگ این، یہ فنکشن جو ہے یہ ایک قسم کا انویلپ بن جائے گا ٹی این کے لیے، یعنی کہ ٹی این جو ہے وہ این لاگ این نیچے سے اور اوپر سے اس کا ایک انویلپ کے طور پہ کام دے گا۔ اب یہ کیسے ہوا کہ ٹی این لاگ این یا ٹی این کی جو ویلو این لاگ این پلس این ایز اے فنکشن ہے وہ تھیٹا این لاگ این ہے۔ یہاں پہ ہم اس کی ڈیفینیشن استعمال کریں، یا وہ جو یاد ہے لمٹ والا رول تھا کہ ایف آف این اوور جی آف این، اگر اس کی لمٹ این گوز ٹو انفینٹی ہم لیں تو اس کی ایک کانسٹنٹ ویلو نکلتی ہے۔ یہ آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، این لاگ این پلس این کو این لاگ این سے ڈیوائڈ کریں، اس کا حاصل کیا ہوگا 1 پلس 1 اوور لاگ این، این ایکول 1 نہ کنسیڈر کریں کیونکہ وہ لاگ آف 1 جو ہے وہ 0 ہو جائے گا، البتہ این گریٹر دین 1 جو ہے اس کے کیس میں یہ 1 پلس 1 اوور لاگ این جو ہے اور ان دا لمٹ یہ ایک کانسٹنٹ ہی نکلے گا، یعنی کہ یہ جو بات ہم نے یہاں پہ اب نکالی ہے کہ ٹی این جو ہے وہ تھیٹا این لاگ این ہے، یہ اب سچی ہے ہماری نوٹیشن کے حساب سے۔ یہ جو تھیٹا ایکسپریشن اب ہم نے بنایا ہے، یعنی کہ تھیٹا این لاگ این، یہ اب آپ مرج سارٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیجئے کہ مرج سارٹ جو ہے ایک این لاگ این الگوریدم ہے، تھیٹا این لاگ این۔ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اپر باؤنڈ کے لحاظ سے اس کا ورسٹ بہیویئر جو ہے مرج سارٹ کا وہ این لاگ این ہے، اور اس کا بیسٹ بہیویئر بھی این لاگ این سے باؤنڈیڈ ہے، یعنی کہ اس سے بہتر آپ مرج سارٹ کے ذریعے سارٹ نہیں کر سکتے۔ بعد میں ہم کچھ سارٹنگ الگوریدمز دیکھیں گے جن کا ورسٹ کیس بہیویئر اصل میں این لاگ این سے بھی زیادہ خراب ہوگا۔ کوئک سارٹ کی میں بات کہہ دوں کہ وہ ورسٹ کیس بہیویئر میں آرڈر این اسکوئر الگوریدم بن جاتا ہے، اور بیسٹ کیس میں آف کورس وہ این لاگ این الگوریدم ہے۔ جب ہم نے مرج سارٹ کے لیے ریکرنس ریلیشن بنائی تھی تو یاد ہے کہ ہم نے وہ فلور اور سیلنگ والا معاملہ کیا تھا، کیونکہ این جو ہے وہ ملٹیپل آف 2 نہیں بھی ہو سکتا، یعنی کہ وہ 2 سے ایگزیکٹلی ڈویزبل نہیں، جس کی خاطر ہمیں پھر اپنی ٹی این ایکسپریشن جو ہے یا جو ہم نے وہ ریکرنس ریلیشن بنائی تھی اس میں ہمیں فلور اور سیلنگ استعمال کرنی پڑ گئی۔ فلور اور سیلنگ کا استعمال کوئی ایسی بات نہیں کہ بہت مشکل ہے، بس یہ ہے کہ اس سے میتھمیٹیکل کاروائی ذرا سی دقت طلب ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ اصل میں n اگر ملٹیپل آف 2 ہو جائے تو اس سے کوئی نتیجے میں خاص فرق نہیں پڑتا، ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ n ملٹیپل آف 2 نہ رکھیں، جیسے 2 4 6 8 اور بڑھتے جائیں، اس سے نتیجے میں یعنی کہ مرج سارٹ کا n log n نہ ہونا ایسا نہیں ہوگا۔ تو آئیے اب ہم اس فلور اور سیلنگ کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس ریکرنس ریلیشن کیا بنتی ہے، اور پھر ہم اس کو سالو کریں گے ایک اور طریقے سے۔ تو سلائیڈ کی جانب دیکھیے، eliminating floor and ceiling. Floor and ceilings are a pain to deal with. Pain in the sense کہ اگر آپ اس کے انالیسس کر رہے ہیں، میتھمیٹیکل انالیسس جس طرح کے ہم یا ریکرنس ریلیشن کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ذرا دقت طلب کاروائی ہوتی ہے۔ اس کیس میں خاص طور پہ if n is assumed to be a power of 2، یعنی کہ میں نے لکھا ہے جیسے 2 to the k is equal to n، یعنی کہ کوئی k ویلیو لے لیں تو n کی ویلیو 2 to the k بنتی ہے۔ This will simplify the recurrence to، اب دیکھیے کہ کیا ہوا، Tn is 1 if n is 1، یہ تو وہی رہے گا، البتہ یہ جو دوسرا ایکسپریشن ہے اس کو دیکھیے کہ اب یہاں پہ t کی جو ٹرمز ہیں وہ 2 نہیں صرف 1 رہ گئی، البتہ اس کے ساتھ اب 2 آ گیا ہے کہ ایک فلور نکلا اور سیلنگ نکلا، اور دونوں کیس میں n over 2 رہ گیا۔ تو اب ریکرنس ہے کہ Tn is equal to t 2 times t of n over 2 plus n otherwise۔ یاد دہانی کے لیے کہ یہ جو پلس n ہے اس کے اندر اصل میں کمبائننگ والا جو یا مرج والا جو معاملہ ہے وہ شامل ہے، اس کا ٹائم بھی ہے، بلکہ اگر ہم بہت ہی زیادہ فائن ڈیٹیل میں جائیں جو کہ جانا چاہیے یہاں پہ،
اصل میں اس میں وہ جو سپلٹنگ ہے اس کا بھی ٹائم شامل ہے. یاد ہے کہ مرج سے پہلے ہم نے ارے کو لے کے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. اس کی خاطر ہمیں ارے کے حصے بنانے میں یہ نہیں کرنا پڑا کہ ارے کا ایک حصہ اٹھا کے کسی اور ارے میں ڈال لیں اور بقیہ حصہ ہم کسی اور جگہ ڈالیں. یعنی کہ ہمیں لوپس نہیں استعمال کرنے پڑے, بلکہ سمپلی ایک پوائنٹر تھا جس کو ہم نے مڈل میں سیٹ کر دیا. تو اب ہمارے پاس یہ ریکرنس ریلیشن آ گئی ہے. اب ہمارے پاس دوبارہ یہ ریکرنس ریلیشن آ گئی جس میں ٹھیک ہے فلور اور سیلنگ تو نہیں, لیکن اب اس کو بھی ہم سالو کرنا چاہیں گے. اور پھر وہی بات کہ اس کو سالو کرنے کا مطلب کیا ہے اور ہم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں. وجہ یہ کہ ہم ٹی این کا ایک کلوزڈ فارم ایکسپریشن لانا چاہتے ہیں, حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ٹی این جو ہے وہ کس طرح بڑھتا ہے. بلکہ اس ایکسپریشن سے پھر ہم یہ آرڈر نوٹیشن یا تھیٹا نوٹیشن استعمال کر کے آئندہ کی گفتگو میں اس الگوریتم کے بارے میں کہہ سکیں گے کہ یہ تھیٹا این لاگ این ہے. پچھلی دفعہ تو ہم نے ہماری جو ریکرنس ریلیشن تھی اس کو باٹم اپ سالو کیا تھا, یعنی کہ T1 سے شروع کر کے اوپر کی جانب ہم گئے تھے. اب اس میں کاروائی کے دوران ہمیں کچھ پیٹرن نظر آیا تھا اور اس پیٹرن ریکگنیشن کو استعمال کر کے ہم نے ٹی این کا فائنل آنسر نکال لیا تھا. لیکن یہ پیٹرن ریکگنیشن شاید ہر دفعہ کام نہ کرے, تو اس کی خاطر ایک دوسرا طریقہ ہے دا ایٹریشن میتھڈ, اور یہ میتھڈ بھی آپ دیکھ چکے ہیں پچھلے کورسز میں جہاں پہ یہ ریکرنس ریلیشن آپ نے سالو کی تھی. ایٹریشن میں ہوتا یہ ہے کہ جو ریکرنس ہے اس سے ہم ایک سمیشن بنا لیتے ہیں. جنرلی ایک سیریز لائک چیز جو ہے وہ دائیں جانب آ جائے گی اور اس سے ہم سمیشن بنائیں گے, اور سمیشن کو پھر یاد ہے ہم نے کچھ سمیشنز کی تھی پہلے, میں نے مثال کے طور پہ آپ کو دکھائی تھی, وہ ہارمونک سیریز, کوڈریٹک سیریز اور اس طرح کی کئی سیریز ہیں. ان سیریز کی سمیشن کا جو فائنل آنسر ہے اس سے پھر ہم ٹی این کا فائنل ایکسپریشن حاصل کریں گے. تو آئیے یہ والی جو اب ریکرنس ریلیشن ہے جس میں فلور اور سیلنگ نہیں, اس کو اب ہم ایٹریشن میتھڈ سے سالو کرتے ہیں. یہ سلائیڈ کی جانب آئیے. یہاں پہ اب میں نے یہ کیا ہے کہ اب میں ریکرنس کو ایکسپینڈ کروں گا. ٹی این از اکول ٹو ٹی 2 ٹائمس ٹی این اوور 2 پلس این. اب میں دائیں جانب جو ہے اس کو میں فردر ایکسپینڈ کر دیتا ہوں, اور ایکسپینشن اس طرح کہ ٹی این اوور 2 جو ہے اس کے اوپر میں یہی ریکرنس لگاتا ہوں, تو اس کا کیا حاصل ہوگا 2 ٹائمس ٹی آف این اوور 4 پلس این اوور 2. یہ دیکھیے یہ پرنتھسیز میں آ گیا. البتہ اس کے بعد وہ 2 جو ہے وہ پہلی لائن سے ابھی موجود ہے اور پلس این بھی موجود ہے. اب اس کو میں سمپلیفائی کر کے یہ ایکسپریشن بنا لیتا ہوں 4 ٹائمس ٹی آف این اوور 4 پلس این. اب ٹی این اوور 4 کو میں ایکسپینڈ کرتا ہوں, اس میں بھی میں دوبارہ اپنی ریکرنس ریلیشن استعمال کرتا ہوں. این کی جگہ میں نے جب این اوور 4 ڈالا تو لیفٹ سائڈ پہ تو چلیں ٹی این اوور 4 ہے, لیکن رائٹ سائڈ پہ کیا ہوگا 2 ٹائمس ٹی آف این اوور 8, جو کہ اب دیکھیے میں نے لکھا ہے پلس این اوور 4. یہ وہ جو کمبائننگ یا مرجنگ کی وجہ سے اور سپلٹنگ کی وجہ سے جو ٹائم درکار ہوتا ہے. اب میرے سامنے یہ لمبا سا ایکسپریشن ہے جس کو میں سمپلیفائی کروں تو میرے پاس آیا 8 ٹی آف این اوور 8 پلس این پلس این پلس این. پھر میں ٹی این اوور 8 کو ایکسپینڈ کرتا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ اب آپ کو اس کاروائی کی سمجھ آ رہی ہے. جب میں نے اس کو فردر ایکسپینڈ کیا تو یہ آخری لائن میں فی الحال میرے پاس آیا 16 ٹی این اوور 16 پلس این, یہ 4 دفعہ این آئے. اب اگلی سلائیڈ پہ اگر ہم چلیں تو یہاں پہ اب میں 2-3 باتیں کرتا ہوں. ایک یہ کہ ہم نے n کو اسیوم کیا ہے کہ وہ پاور آف 2 ہے, یعنی کہ n از اکول ٹو 2 ٹو دا k, اور اگر میں اس کا log لوں بیس 2 تو k از اکول ٹو log آف n. یہ سمپلی میں نے n اکول 2 ٹو دا k, میں نے اس کے دونوں سائڈس کا log لے لیا. اب دیکھیے میں نے کیا کیا. اصل میں وہ جو پچھلا ایکسپریشن تھا اس میں جو 16 تھا وہ کوفیشنٹ سا ہے, اور یہ دیکھیے کہ ٹی این اوور میں بھی یہ جو ڈویژن ہے اس میں بھی یہی آتا ہے, اور اتنی دفعہ ہی یہ n جو ہے k ٹائمز
یہ n+n+n جیسے کہ میں نے دکھایا ہے اپیئر ہوتا ہے. تو اب n=2 کو استعمال کر کے اور جو میری ریکرنس کی ایکسپینشن فی الحال نظر آ رہی ہے اس میں یہ چیز ریکگنائز کر کے لکھ رہا ہوں کہ Tn = 2 T of n/2 divided by 2 plus Kn. اب میں نے k کی جگہ log n ڈالا. log n یہاں پہ بیس 2 ہے تو پھر اگلا ایکسپریشن 2 log n Tn/2 log n plus log n times n. اس کو اگر ہم سمپلیفائی کریں تو آیا 2 log n Tn/n plus log n. اب دیکھیے Tn/n تو 1 ہوا تو یہاں پہ اب میں نے لکھا ہے T1. البتہ 2 log n جو ہے وہ اگر سمپلیفائی کریں تو وہ تو سمپلی n ہے کیونکہ دیکھیے log n جو ہے وہ log بیس 2 ہے. تو پہلی ٹرم میرے پاس آئی n times T⁻1 اور دوسری آف کورس n log n. لیکن ہمیں پتا ہے کہ T1 جو ہے وہ 1 ہے تو دیکھیے فائنل آنسر پھر وہی آ گیا n plus n log n. یہ ہماری مرج سارٹ جو ہمارا الگوریتم ہے یہ اس کا جو ٹائمنگ انالیسس کا جو فائنل نتیجہ پھر وہی آ گیا. ہمارے پاس اب Tn کا وہی ایکسپریشن آ گیا اور یہاں پہ اگر ہم چاہیں بلکہ ہم ایسا کریں گے تو اس کو ہم آرڈر یا تھیٹا نوٹیشن میں بھی ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ Tn جو ہے وہ آرڈر n log n بلکہ تھیٹا n log n ہے. پھر وہی بات کہ مرج سارٹ جو ہے وہ ایک n log n الگوریتم ہے. یہ ایک طریقہ ہے اٹریشن میتھڈ جس سے کافی ریکرنس ریلیشنز کو سالو کیا جا سکتا ہے اور اس میں اسٹریٹجی بیسکلی یہی ہوتی ہے کہ آپ ریکرنس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اور اس میں جنرلی یہ بھی آپ کو کافی دفعہ نظر آئے گا یہ اسمپشن جو ہے کہ n جو ہے وہ پاور آف 2 ہے یا اس طرح کی اور اسمپشنز آپ استعمال کر کے الٹیمیٹلی جو بیس کیس ہے یعنی کہ وہ T1 کا یا جو انیشل کنڈیشن جس کو آپ کہیں ریکرنس کی یہ وہ استعمال کر کے جنرلی آپ کو فائنل آنسر ملے گا. یہ کافی پاورفل میتھڈ ہے اور بلکہ یہ کاروائی کرنے سے کافی صاف بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہ ریکرنس ریلیشن جو ہے یہ کیسے سالو کریں گے. مرج سارٹ کے کیس میں ہم ایک اور طریقے سے بھی اس ریکرنس ریلیشن کو تو نہیں البتہ مرج سارٹ کا جو ٹائم ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. یاد ہے میں نے مرج سارٹ کے سلسلے میں جو آپ کو تصویری خاکے دکھائے تھے کہ کس طرح ایک ارے جو ہے اس کے 2 حصے ہوئے پھر ان دونوں حصوں کے فردر 2 حصے ہوئے اور ہم کرتے کرتے ایک ٹری لائک اسٹرکچر بنا کے بالکل جب باٹم لیول پہ پہنچے جہاں پہ ہمارے پاس صرف ایک ایلیمنٹ تھا تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ اب یہ جو فردر سپلٹنگ ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. یہاں سے پھر ہم نے کمبائننگ آپریشن شروع کیا تھا یا وہ مرجنگ آپریشن شروع کیا تھا اپ دا ٹری. تو یہ جو ٹری لائک اسٹرکچر ہے مرج سارٹ کے کیس میں بلکہ ایسے الگوریتھمز جس میں یہ ٹری لائک اسٹرکچر جو کہ نیسسریلی بائنری نہ ہو بے شک اس میں زیادہ برانچز بھی ہو سکتی ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے آپ ریکرنس ریلیشنز یا اس کے ٹائمنگ انالیسس حاصل کر سکتے ہیں. بلکہ یاد ہے ہم نے ڈیٹا اسٹرکچرز میں بھی ٹری انالیسس جب کیے تھے کہ اس کے کتنے لیولز ہو سکتے ہیں کتنا ڈیپ ہمیں جانا پڑے گا. وہ بلڈ ہیپ والا معاملہ یاد ہے کہ کس طرح ہم نے اس کی ہائٹ نکالی تھی اور اس سے ہم نے یہ اخذ کیا تھا کہ جو بلڈ ہیپ ہے یہ اصل میں ایک لینئر ٹائم الگوریتم ہے. اب اگر ہم تھیٹا یا آرڈر نوٹیشن استعمال کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آرڈر n آپریشن ہے. خیر بلڈ ہیپ ابھی ہم دیکھیں گے جب ہم ہیپ سارٹ کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے. اب آئیے مرج سارٹ کا ٹری جو ہے اس کو لے کے دیکھیں کہ ہم کس طرح اس سے بھی اس کا ٹائمنگ انالیسس جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں اور اس میں ہم وہ ٹری کی پراپرٹیز بھی استعمال کریں گے جو کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. یہ سلائیڈ کی جانب دیکھیے. یہاں پہ اب میں نے مرج سارٹ کا وہی ٹری آپ کے سامنے پیش کیا ہے لیکن اس دفعہ میں نے نمبرز نہیں ڈالے بلکہ ایک ارے کا سائز میں نے شروع میں دکھایا ہے کہ وہ ارے سائز n ہے یعنی کہ اس میں n ایلیمنٹس ہیں.
اس کے میں نے 2 برابر حصے کیے. فرض کریں n جو ہے وہ پاور آف 2 ہے, تو میرے پاس بائنری ٹری کے پہلے 2 نوڈز آئے, جس میں لیفٹ سائڈ کی جو سب ارے ہے وہ n/2 ہے, اور اسی طرح رائٹ بھی n/2 ہے. اس کو میں نے فردر سپلٹ کیا, تو پھر اگلے لیول پہ میرے پاس 4 حصے بن گئے n/4 n/4. اور یوں اگر میں یہ کاروائی کرتا جاؤں تو الٹیمیٹلی میرے پاس ایک کمپلیٹ بائنری ٹری بن جائے گا, جس کے لوئسٹ لیول پہ نمبر 1 تو نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوئسٹ لیول پہ آپ کے پاس سنگل ایلیمنٹس رہ جائیں گے, یعنی کہ ارے میں اگر نمبرز تھے تو یہ جو سب سے نچلا جو حصہ ہے, لیئر ہے, اس میں ایک ایک خانے میں, ایک ایک اسکوئر میں یہاں میں صرف ایک نمبر ہوگا, یا اگر نام آپ کر رہے ہیں یا ٹیلی فون نمبر سورٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک سنگل آئٹم ہوگا اس انیشل ارے کا. اچھا, اب آئیے کہ اگر میں ٹاپ لیول پہ ہوں تو اس ٹاپ لیول کو اگر میں نیچے سے اوپر کی جانب آ رہا ہوں تو فائنل ارے جو ہے سورٹڈ, وہ میں نے 2 حصے کمبائن کر کے بنائی تھی. اور یاد ہے کہ مرج کا جب ہم نے انالیسس کیا تھا تو اگر 2 حصے n/2 اور n/2 ہیں تو وہ جو 4 لوپس والی کاروائی تھی اس کے نتیجے میں یہ حاصل ہوا تھا کہ مرج جو ہے وہ آرڈر n آپریشن ہے, یعنی کہ یہ جو ٹاپ پہ روٹ پہ جو فائنل ارے میں بناؤں گا 2 n/2 اریز کو مرج کر کے, مرجنگ آپریشن مجھے n ٹائم درکار ہوگا. یہ میں نے اب رائٹ سائڈ پہ یہ دکھایا ہے کہ یہ جو روٹ کے اوپر ارے مرج کر کے بنانے کے لیے مجھے n ٹائم درکار ہے. اسی طرح اگلی لیئر پہ آئیے, یہ جو n/2 ہے اس ارے کو میں نے 2 n/4 اریز سب اریز کو مرج کر کے بنایا. اس کی خاطر مجھے کتنا ٹائم درکار ہے, n/2. لیکن دیکھیے یہاں پہ 2 حصے ہیں n/2 اور n/2 کے, تو ان دونوں کو بنانے کے لیے مجھے ٹائم درکار ہے 2 ٹائمز n/2. اس سے بھی نتیجہ n نکلا. اب اگلے لیول پہ آئیے, n/4 ایک حصہ بنانے کے لیے مجھے کتنا ٹائم درکار ہے مرجنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, n/4. لیکن یہاں پہ کتنے ہیں, 4. تو ٹوٹل ٹائم کتنا درکار ہوا مجھے, یہ لیئر جو ہے جس میں 4 سب اریز ہیں اور ہر ارے جو ہے وہ n/4 ہے, تو وہ نکلا 4 ٹائمز n/4, وہ بھی n نکل آیا. اسی طرح جب اگلے لیول پہ گئے وہاں پہ n/8 والے حصے ہیں, یہ 8 ہیں, تو اس لیے ٹوٹل ٹائم مرجنگ کا اس لیول پہ واپس آنے میں 8 ٹائمز n/8 یعنی کہ پھر n ہوا. تو دیکھیے پیٹرن اب یہ بن رہا ہے کہ جب آپ نیچے سے اوپر کمبائننگ یا مرجنگ کرتے ہیں تو دائیں جانب دیکھیے کہ ہر لیول پہ مرجنگ کے لیے آپ کو n ٹائم درکار ہے. بے شک آپ اس کو ملی سیکنڈز کہہ لیے یا سیکنڈ کہہ لیں, جو بھی آپ کا ٹائم کا یونٹ ہے, n یونٹس آف ٹائم آپ کو درکار ہے. اچھا, اب یہاں پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک بائنری ٹری ہے جو کہ n ایلیمنٹ سے بنا ہے. دیکھیے اوریجنلی آپ کے پاس n ایلیمنٹس ہیں, آپ اس میں ایڈیشنل کوئی ایلیمنٹ نہیں ڈال رہے, تو اس کے ٹوٹل لیولز کتنے ہیں, وہ ہیں log n پلس 1, کیونکہ پہلا لیول 0 پھر 1 پھر 2 اور لوئسٹ جو ہے وہ log n ہے, تو ٹوٹل ہوئے log n پلس 1. اب ہر لیول پہ آپ کو ٹائم درکار ہے n, یعنی کہ آپ کو جنرلی مرج کرنے میں, اور اگر سپلٹنگ بھی آپ اس میں شامل کرنا چاہیں جس کا تھوڑا سا ٹائم ہے, تو وہ n کا حصہ بن کے تقریباً n ہی رہے گا. ٹوٹل لیولز ہیں log n پلس 1, تو ٹوٹل ٹائم کتنا درکار ہوا یہ ساری کاروائی کرنے کا, یہ جو ٹری لائک سپلٹنگ اور مرجنگ ہے, پھر وہی آ گیا n log n پلس 1, لیکن اس کو ایکسپینڈ کریں تو پھر آپ کے پاس ایکسپریشن آیا n log n پلس n, جس کو آپ دوبارہ تھیٹا نوٹیشن میں لے جا سکتے ہیں. یہ ہے وہ اٹریشن میتھڈ, اور مرج سارٹ کے کیس میں ٹری سے وہی نتیجہ اخذ کرنے کی کاروائی. البتہ اٹریشن میتھڈ جو ہے وہ ایک جنرل میتھڈ ہے, مرج سارٹ کے کیس میں ہم نے اس کو استعمال کیا. البتہ ایسی اور کئی مثالیں بعد میں آئیں گی جس میں ہم یہ اٹریشن میتھڈ کو استعمال کریں گے. بلکہ مثال کی خاطر میں یہیں آپ کو ایک اور مثال دکھاتا ہوں, شاید یہ پہلے آپ نے
ڈسکریٹ میتھ میں یا کسی اور کورس میں بھی دیکھی ہو تو چلیں تھوڑی سی یاد دہانی کہ یہ جو اٹریشن میتھڈ ہے یہ ریکرنس ریلیشنز کو سالو کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے مثال کے ذریعے. یہ اگلی مثال دیکھیے. یہاں پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ دا مرج سارٹ ریکرنس واز ٹو ایزی. شاید اب اگر وہ اس کی کاروائی جو ہم نے ایکسپینشن سے دیکھی باٹم اپ یا اٹریشن سے یا یہ ٹری لائک کاروائی سے تو لگتا ہے کہ یہ ریکرنس تو کافی آسان تھی سالو کرنے کی. یہ شاید ذرا مشکل مثال ہے جو کہ میں نے سامنے پیش کی ہے کہ Tn is equal to 1 if n is equal to 1 or it is equal to 3 times Tn over 4 plus n otherwise. اب اس کو آپ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں یہ کچھ الگوریتم شاید ایسا ہے جو کہ ایک ارے کو لے کے یا کوئی بھی ڈیٹا سیٹ کو لے کے اس کے شاید 3 حصے کرتا ہے, مے بی چونکہ اس میں 3 times T to the n over 4 ہے, اور پھر ان حصوں کو شاید کمبائن کرتا ہے. بلکہ یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ جتنے ڈیوائڈ اینڈ کانکر الگوریتمس ہیں ان میں عموماً آپ کو ریکرنس ریلیشن ایسی ہی نظر آئے گی کہ لیفٹ سائڈ پہ Tn ہوگا اور رائٹ سائڈ پہ سم تھنگ ٹائمس T آف n اوور سم تھنگ ہوگا, جہاں پہ یہ n اوور سم تھنگ جو ہے یہ یہاں تو وہ حصے ہوں گے یا اسی طرح کی کوئی کاروائی, اور پھر چونکہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر میں آخر میں آپ کو کمبائن کرنا پڑتا ہے تو یہ جو پلس n لائک ٹرم ہے یہ بھی آپ کو نظر آئے گی. تو آئیے اس ریکرنس کو ہم اٹریشن میتھڈ سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کون سا الگوریتم ہے جس سے یہ ریکرنس آئی ہے. فی الحال یہ صرف ایک مثال ہے کہ ایک ریکرنس ریلیشن جو کہ قدرے مشکل لگتی ہے اس کو اٹریشن میتھڈ سے کیسے سالو کرتے ہیں. پھر یہ میں چیز اسیوم کروں گا کہ n جو ہے وہ پاور آف, یہاں پہ دیکھیے 2 نہیں 4 ہے, یعنی کہ n is 4 to the k, جس کی بنا پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ k is equal to log of 4n. اور میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ n کو میں نے پاور آف 4 کیوں رکھا ہے, کیونکہ دیکھیے ریکرنس میں n over 4 ہے. تو الٹیمیٹلی میں چاہوں گا کہ کسی طرح اس میں سے میرے پاس T1 نکلے. تو آئیے اب اس ریکرنس پہ اٹریشن میتھڈ لگاتے ہیں. تو کاروائی کچھ یوں, یہاں پہ اب سمپل ایکسپینشن ہے کہ Tn is equal to 3 Tn over 4 plus n. اب میں نے Tn over 4 جو ہے اس کے اوپر یہی ریکرنس ریلیشن کو استعمال کیا, کیونکہ اگر وہ n کے لیے ٹرو ہے تو وہ n over 4 کے لیے بھی ٹرو ہوگی, اور اگر n over 4 میں ڈالتا ہوں تو پھر دیکھیے کیا بنا. سمپلی رائٹ ہینڈ سائڈ کو لیجئے, 3 times Tn over 16 plus n over 4, اور اس کے باہر پہلے والی لائن جو ہے جو پہلا جو ہماری ایکسپینشن تھی اس سے 3 موجود ہے, اور پلس n جو آخر میں وہ بھی موجود ہے. اس کو میں سمپلیفائی بھی کر سکتا ہوں جیسے کہ میں نے کیا ہے کہ دس از ناؤ 9 times Tn over 16 plus 3 times n over 4 plus n. اب میں Tn over 16 کو ایکسپینڈ کرتا ہوں, اور وہ کیسے؟ ریکرنس ریلیشن کو دوبارہ استعمال کر کے, اسی لیے تو یہ ریکرنس ریلیشن ہے. اب اگر میں پہلی جو ایکویشن ہے اس میں n کی جگہ n over 16 ڈالوں تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا بنے گا وہ اب میں نے آگے لکھا ہے, بلکہ اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی بھی کر دیا ہے. وہ بنے گا Tn over 64, اور یہ جو 9 ہے یہ اس 3 سے ملٹیپلائی ہو کے 27 بنا. پھر میرے پاس 9 over n over 16, اور پھر بقیہ جو میری پہلے سے ٹرمز آ رہی ہیں ایکسپینشن کی بنا پہ 3n over 4 plus n. اس کو اب آگے لیے چلتے ہیں, ایکسپینشن کرتے جاتے ہیں. یہاں پہ اب تھوڑی سی لگتا ہے کہ کمپلیکسٹی آ گئی, لیکن اصل میں نے اس ایکسپینشن کو اب n over 4 to the k تک لے گیا ہوں. یہاں پہ دیکھیے اب وہ میں نے کیوں یہ اسیوم کیا تھا کہ n جو ہے وہ ملٹیپل آف 4 ہے, یعنی کہ n is equal to 4 to the k. اب اگر اس ساری ٹرم کو میں فلی ایکسپینڈ کروں تو اس میں سے پہلی ٹرم اگر میں نکال دوں, یعنی کہ یہ 3k Tn over 4 to the k, اور اس کی ایک وجہ ہے, تو بقیہ جو میرے پاس ٹرمز آتی ہیں وہ اصل میں ایک سمیشن سے اب میں دکھا سکتا ہوں کہ یہ ایک سیریز ہے from I 0 to k minus 1,
3/i/4/i times n. اب یہاں پہ میں نے کوئی جادو والی کاروائی تو نہیں کی, یہ سمپلی یہ جو ایکسپینشن ہے اس کو میں نے دیکھ کے اس میں سے یہ پیٹرن نکالا ہے کہ اس میں جو ٹرمز ہیں وہ 3i/4i times n ہے, اور یہ جو ہے 0 سے k-1 تک جا رہی ہے, یہ یعنی کہ یہ سیریز جو ہے. اب اس ایکسپریشن کو لے کے میں فردر دیکھیں کیا سمپلیفائی کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ چونکہ میں نے اسیوم کیا تھا n is equal to 4 to the k, اور دوسرا ہمارا جو وہ بیس کیس ہے جو ہماری ریکرنس کا شروع میں یا ایک لحاظ سے اس کی ٹرمینیٹنگ کنڈیشن ہے کہ t1 is equal to 1, یہ دونوں چیزیں استعمال کر کے اب میں اس کو فردر سمپلیفائی کرتا ہوں. جو پہلی ٹرم ہے اس میں n/4 to the k تو 1 نکلا, تو اس کی جگہ آ گیا t to the 1. k کی جگہ اب میں log of 4 یعنی کہ بیس 4n میں لگا دیتا ہوں. جہاں پہ دیکھیے k ہے وہاں پہ اب میں نے log 4n لگا دیا. ان سبسٹیٹیوشن سے ہمیں اب یہ ایکسپریشن ملا کہ tn is equal to n log of 4 3 plus the summation i0 to log 4n minus 1 3i/4in. یہاں پہ یہ جو پہلی ٹرم ہے اس میں t1 تو 1 تھا, البتہ میں نے ایک لاگریتم کے بارے میں ایک فیکٹ کو استعمال کیا ہے, ایک نتیجہ استعمال کیا ہے جو کہ میں نے بالکل آخر میں دکھایا ہے کہ a to the power log b of n is equal to n log b of a. یہ میں چھوٹی سی ایکسرسائز آپ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ اس چیز کو آپ پروف کیجئے. اگر آپ کے سامنے یہ پہلے آپ کی نظروں سے یہ گزری نہ ہو یا شاید گزری ہے تو یہ سمپلی میں نے ریزلٹ استعمال کیا ہے. اب اس ایکسپریشن کو ہم فردر سمپلیفائی کرتے ہیں, اور وہ ہے اس سمیشن کا معاملہ. n remains constant throughout the sum, یہ جو سمیشن ہے اس کی بنا پہ, اور دوسری یہ بات کہ 3i divided by 4i اس کو میں 3/4i لکھ سکتا ہوں. تو اب میں نے یہ ایکسپریشن بنایا کہ tn is equal to n log of 4 3 پلس, دیکھیے میں نے n کو باہر نکال لیا کیونکہ جو ایکسپینشن ہے یا سیریز جو ہے وہ i پہ ڈیپینڈنٹ ہے, n جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے تو وہ باہر آ گیا. تو i log 4n minus 1 3/4i. یہاں پہ دیکھیے پھر وہی بات آ گئی. میں نے اٹریشن کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جب آپ یہ اسٹریٹجی ریکرنس ریلیشنز کو سالو کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو آپ کے پاس عموماً بلکہ تقریباً ہر دفعہ ایک سمیشن آ جائے گی رائٹ سائڈ پہ, اور وہ کوئی سیریز ہوگی, اور آپ اس سیریز کی سم نکالنے کے لیے اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی فارمولا موجود ہے تو اسے استعمال کریں, ورنہ آپ کو اس سیریز کی سم کسی طرح نکالنی پڑے گی. یہ کاروائی بھی آپ میتھمیٹکس میں کر چکے ہیں جب آپ نے سیریز کے ساتھ یا سیریز جو تھی ان کو استعمال کیا یا ان کے بارے میں پڑھا تھا. یہاں پہ بھی ہم ایک نتیجہ سیریز کا استعمال کر کے اب ہم اس جو ایکسپریشن جو ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ آ رہا ہے اس کی اب ہم فائنل فارم کی طرف چلتے ہیں. تو آئیے دیکھیے دا سم, یہ جو سم آپ کے سامنے ہے, از اے جیومیٹرک سیریز, اینڈ ریکال دیٹ فار x not equal to 1 the sum I from 0 to m of x sub I is equal to x to the m plus 1 minus 1 over x minus 1. یعنی کہ میرے پاس اگر x0 plus x1 plus x2 ہے تو اس کی جو سم ہے وہ یہ بنتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ سمیشنز جو ہیں فار ایگزامپل x equal 1/2 بھی کی ہوگی یا x over 1/4 بھی کی ہوگی, یا اس کے علاوہ یہ سیریز جیومیٹرک سیریز شاید آپ کی نظر سے پہلے گزری ہے. اب ہمارے کیس میں اگر آپ اوپر دیکھیں تو x جو ہے وہ 3/4 ہے, اور m جو ہے وہ ٹھیک ہے log 4n minus 1 ہے. n جو ہے بائی دا وے اس کیس میں ایک کانسٹنٹ ہے, یعنی کہ وہ ایک نمبر ہے, تو log 4n جو ہے اس کا ہم فائنل آنسر نکال سکتے ہیں. فرض کریں ڈیٹا سیٹ جو تھا وہ 1000 تھا یا 2000 تھا یا ملٹیپل آف 4 جو بھی تھا, اس سے ہم log 4n کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, یعنی کہ m جو ہے یہ ایک نون کوانٹٹی ہے.
اب ہم x کی جگہ 3/4 لگا کے دیکھتے ہیں کہ یہ سمیشن جو ہے اس سے ہمیں کیا ملتا ہے. تو یہ دیکھیے اگلی سلائڈ پہ میں نے یہی کہا ہے کہ ان دس کیس x از اکول ٹو 3/4 اور m از اکول ٹو log 4n minus 1. We get t of n is equal to n log 4 3 plus n times اور پھر یہ کافی لمبا ایکسپریشن. اس کو ہم اب لاگ آئیڈینٹیٹیز استعمال کر کے فردر سمپلیفائی کریں تو اگر آپ یہ سارا میتھمیٹکس کر لیں تو اس میں سے ایک ٹرم جو 3/4 ٹو دا پاور log 4n ہے یہ نکلتی ہے n ٹو دا پاور log 4 3 over n. یہ صرف ان میں سے ایک ٹرم ہے جو کہ ایکچولی یہ نیومریٹر میں آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ نتیجہ اب میں حاصل کر کے اگر واپس اپنی ایکسپریشن میں ڈالوں tn میں ڈالوں تو دیکھیے اگلے سلائڈ پہ جو میرے پاس ایکسپریشن آیا وہ یوں بنتا ہے کہ tn جو ہے وہ n ٹو دا پاور log 4n پلس n اور یہاں پہ اب میں نے وہ ایکسپریشن جو میں نے نکالا تھا n log 4 3 over n minus 1 کو ڈالا اور ڈینامینیٹر میں میرے پاس 3/4 minus 1 ہے. یہ اب دیکھیے سمیشن جو ہے یہ اس پہ میں نے وہ سیریز کا فارمولا لگا کے وہ سمیشن کی جگہ یہ اس کی سم اب لگا دی. اس کو اب میں فردر سمپلیفائی سمپلی میتھمیٹکس ہے الجبرا ہے تھوڑا سا جس کو میں اگر اس پہ اپلائی کروں تو میرے پاس نتیجہ نکلا 4n minus 3 times n log to the power 4 3. یہ tn ایکسپریشن ہے. اس میں یہ جو log 4n ہے یا log 4 3 ہے اس کو بھی ہم سالو کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اگلی سلائڈ پہ دکھایا ہے کہ log of 3 base 4 approximately 0.79 ہے یعنی کہ 4 to the power 0.79 اگر آپ کریں یعنی کہ 4 کو 0.79 کی پاور پہ ریز کریں تو نتیجہ نکلے گا 3 جو کہ log کی ڈیفینیشن ہے. We finally have the result that tn is equal to 4n minus 3 times n 0.79 جس کو میں نے کہا ہے کہ یہ theta n ہے. ذرا اس پہ غور کیجئے کہ tn نکلا approximately 4n minus 3n to the power 0.79 جو کہ theta n ہے. یہاں پہ دیکھیے tn جو ہے وہ ایک پولینومیل تو نکلا لیکن اس میں جو ہائیسٹ آرڈر ٹرم ہے وہ کیا ہے n to the 1. اس میں n اسکوئر نہیں نکلا. شاید آپ کو حیرانی ہوگی اس بات پہ کہ ہماری اوریجنل جو ریکرنس ریلیشن تھی اس میں مرج سارٹ کی طرح لیفٹ سائڈ پہ tn تھا اور رائٹ سائڈ پہ 3 times tn/4 تھا اور اس میں وہ پلس n بھی تھا. تو شاید اس وقت آپ کو ایسا لگا ہو کہ اگر ہم اس کو سالو کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو ایکسپریشن آئے گا کلوز فارم ایکسپریشن اس میں شاید n to the 3 یا 4 یا n to the 4 شاید ہائیسٹ پولینومیل ٹرم نکلے. لیکن یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ تو ایک لینئر بلکہ ہائیسٹ آرڈر ٹرم 1 ہے اور اس کے بعد n 0.7 کی پاور ہے یعنی کہ ہائیسٹ آرڈر ٹرم جو ہے وہ n to the 1 ہے. اور اس کے بارے میں پھر میں نے یہ کہا کہ ایکچولی tn جو ہے وہ تو اب theta n ہوا. یہ تو خیر اب اس ریکرنس کا حاصل ہے. میں نے یہ بات نہیں کی تھی کہ یہ ریکرنس کہاں سے آئی تھی اور یہاں پہ صرف مثال ثابت کرنی تھی کہ یہ ریکرنس ریلیشنز جو ہیں خاص طور پہ جو ڈیوائڈ اینڈ کانکر لائک الگوریتھم سے حاصل ہوتی ہیں ان کے لیے یہ اٹریشن میتھڈ جو ہے یہ انتہائی کارآمد ثابت ہوتا ہے جس سے آپ وہ فائنل tn کا کلوز فارم ایکسپریشن نکال سکتے ہیں. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم یہ ریکرنس ریلیشنز اور بھی الگوریتھمس میں آئندہ دیکھیں گے. تو خیر اب میں اور تو مثالیں فی الحال نہیں کروں گا. اب واپس چلتے ہیں ہم اپنی ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی کی جانب اور وہ اسٹریٹجی میں نے انٹروڈیوس کی تھی کہ اس اسٹریٹجی کے ذریعے کئی پرابلمس حل کی جا سکتی ہیں جس کی ایک مثال میں نے مرج سارٹ بیان کی تھی اور اس کے انالیسس بھی کیے. آئیے اب ایک اور مثال کرتے ہیں اور وہ ہے دا سلیکشن پرابلم. سلیکشن پرابلم کچھ یوں ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس کچھ نمبرز ہیں 10 نمبرز ہیں 20 نمبرز ہیں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان میں سے
کسی نمبر کی رینک نکالیں، اور وہ یوں. یہ وہ فرض کریں آپ کے پاس نمبرز ہیں، یہ ایک سیریز تو نہیں، یہ ایک سیٹ آف نمبرز ہیں، 5 7 2 10 8 15 21 37 اور 41. یہ فرض کریں کسی ایگزام میں لوگوں کے پوائنٹس ہیں، یا کسی اسائنمنٹ میں یہ پوائنٹس ہیں آؤٹ آف 50. سلیکشن پرابلم میں کوشچن یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی نمبر کو لیں اور مجھے اس کی رینک بتائیں، اور رینک کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ اس نمبر سے دوسرے نمبرز کتنے چھوٹے ہیں. یعنی اگر آپ ان نمبرز کو دوبارہ دیکھیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 10 کی رینک کیا ہے، یہ نمبرز بالکل ایسے ہی آپ کے سامنے ہیں، انہی کو دیکھ کے مجھے بتائیے کہ 10 کی رینک کیا ہے، اور اس سوال کا جواب وہ یوں ہوگا کہ ان نمبروں کا جائزہ لے کے مجھے بتائیے کہ 10 سے کتنے نمبرز چھوٹے ہیں. اب اگر آپ اسی ترتیب میں نمبروں کو سامنے رکھیں تو جواب حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں کہ ان سارے نمبروں کو دیکھیں، سکین کریں اور گنتے جائیں کہ 10 سے کتنے نمبرز چھوٹے ہیں. وہ ہوئے 5 7 2 اور 8، یعنی کہ 4 نمبرز جو ہیں وہ 10 سے چھوٹے ہیں، تو اس کی رینک جو ہے وہ 5 ہے. اب یہی سوال اگر میں کروں کہ 8 کی رینک کیا ہے، تو پھر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ دوبارہ یہ کاروائی کریں کہ 5 8 سے چھوٹا ہے، 7 چھوٹا ہے، 2 چھوٹا ہے، 10 نہیں، 8 تو خیر جس کے بارے میں ہم سوال کر رہے ہیں، 15 بڑا ہے، 21 بڑا ہے، 37 بڑا ہے، 41 بڑا ہے. اب اگر آپ ایک کمپیوٹر پروگرام لکھنا چاہیں یا مے بی ایک الگورتھم لکھنا چاہیں، تو یہاں پہ یہ سوال جو ہے اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے شاید آپ کے ذہن میں یہ الگورتھم آئے کہ جو نمبر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کی رینک بتاؤ، تو آپ اس نمبر کو لے کے ان سارے نمبروں کو ایک ارے میں ڈالیں اور ان کو 1 بائی 1 چیک کرتے جائیں کہ فرض کریں ہم 10 کی رینک پوچھ رہے ہیں تو 10 سے کتنے نمبرز چھوٹے ہیں تمام ارے میں. یعنی کہ آپ کو ساری ارے جو ہے وہ سکین کرنی پڑے گی. دوبارہ اگر میں کسی اور کے بارے میں پوچھوں تو پھر یہی کاروائی آپ کو شاید کرنی پڑے. ایک اور طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ میں ان نمبرز کو سورٹ کر دوں. میں سورٹ کیوں کرنا چاہوں گا؟ اگر میں آپ کو ان نمبروں میں سے صرف ایک کے بارے میں سوال پوچھوں کہ اس کی رینک کیا ہے، یعنی کہ اس نمبر سے کتنے چھوٹے ہیں، اور صرف ایک دفعہ میں آپ سے سوال کروں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ ان نمبرز کو ارے میں ڈالیں، ایک لوپ چلائیں اور دیکھ لیں کہ ان میں سے کتنے نمبرز اس سے چھوٹے ہیں. وہ لوپ جو ہے وہ n ٹائمز چلے گا اور آپ کے پاس وہ کاؤنٹ آ جائے گا کہ 10 سے اتنے نمبرز چھوٹے ہیں. لیکن اگر میں اب آپ کو کہوں کہ 8 کی مجھے رینک بتاؤ، پھر میں کہوں مجھے 15 کی رینک بتاؤ، اور فرض کریں میں آپ کو صرف 8 یا 10 نمبرز نہیں دیتا بلکہ ہزاروں کی تعداد میں یہ نمبرز ہیں، اور ان میں سے میں بار بار آپ سے مختلف نمبروں کی رینک پوچھتا ہوں، اس کی مجھے ضرورت پیش آ سکتی ہے. اگر یہ سوال میں آپ سے بار بار کروں تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ بار بار وہ لوپ جو ہے n ٹائمز چلائیں؟ اور فرض کریں میں آپ سے n ٹائمز پوچھوں کہ ہر نمبر کی مجھے رینک بتاؤ، تو یہ جو ہے ڈبل لوپ والا معاملہ بن جائے گا کہ ایک آؤٹر لوپ n ٹائمز چل رہا ہے اور ایک انر لوپ جو ہے وہ بھی n ٹائمز چل رہا ہے جو کہ سکین کرتا ہے. یہ ڈبل لوپ اگر آپ ہمارے انالیسس جو ہم کرتے آ رہے ہیں وہ اس پہ اپلائی کریں تو یہ تو ایک آرڈر n اسکوائر الگورتھم بن جائے گا. سورٹنگ ہم اب کر سکتے ہیں. مرج سارٹ ہمارے پاس ایک n log n الگورتھم ہے، یعنی کہ اگر ہمارے پاس n نمبرز ہوں تو ان کو اگر میں سارٹ کرنا چاہوں تو میں n log n ٹائم میں وہ سارٹ کر سکتا ہوں. اب سارٹنگ سے مجھے کیا فائدہ ہوگا وہ بھی دیکھیے. یہاں پہ اب میں نے نمبرز کو، یہ جو میری مثال تھی، ان کو سارٹ کیا اور ان کو میں اس طرح ایک ٹیبل میں دکھا رہا ہوں.
نچلی رو میں یہ نمبرز ہیں. اب دیکھیے ترتیب سے آگے 2 5 7 8 10 15 21 37 41. اور یہ میں نے اس کی پوزیشن بھی یہاں پہ دکھا دی کہ یہ پہلا ہے, یہ دوسرا ہے, یہ تیسرا ہے, چوتھا, پانچواں, اور میرے پاس کل 9 نمبرز ہیں. اور یہ بھی خیال رہے کہ میں یہاں پہ وہ سی والی نوٹیشن استعمال نہیں کر رہا کہ یہ ایک ارے ہے جو کہ پوزیشن 0 پہ ہے. یہ سی ارے نہیں, یہ سمپلی ان کی ترتیب ہے اور یہ ان کی پوزیشن ہے. یعنی کہ اگر ان نمبرز کو میں کھڑا کروں تو یہ پوزیشن 1 پہ آئے گا اور 41 جو ہے وہ پوزیشن 9 پہ آئے گا. اب ہمارے پاس یہ ڈیٹا سورٹڈ ہے اور ٹھیک ہے, ہمیں n log n ٹائم لگا. یہاں پہ تو صرف 9 نمبرز ہیں, اگر 1000 بھی ہوتے, 10,000 ہوتے, جو بھی ہے, سورٹنگ ہم ایک دفعہ کریں گے. اس کے لیے ہمیں n log n ٹائم درکار ہوگا اور اس کے نتیجے میں اب ہمارے پاس یہ ٹیبل بن گیا. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے 10 کی رینک بتاؤ. یہاں پہ اس کا جواب ہے. مجھے 21 کی رینک بتاؤ, یہ اس کا جواب ہے. مجھے 7 کی رینک بتاؤ, یہ اس کا جواب ہے. یعنی کہ 8 کی رینک جو ہے وہ ہے 4, جو کہ اصل میں 8 سے کتنے چھوٹے ہیں؟ 1 2 3 3 نمبرز چھوٹے ہیں پلس 1, یہ اس کی رینک ہے. اسی طرح 5, کیونکہ 10 سے کتنے نمبرز چھوٹے ہیں؟ 1 2 3 4. ادھر آئیے, 41 کی رینک ہے 9, کیونکہ اس سے 8 نمبرز چھوٹے ہیں اور اس میں میں نے 1 جمع کیا تو اس کی رینک 9 بنی. تو دیکھیے سارٹنگ سے اب مجھے کیا فائدہ ہوا. میرا یہ جو سلیکشن والا الگوریتم ہے اب n log n بن گیا. یعنی کہ میں n اسکوائر کی بجائے n log n ٹائم میں یہ جواب نکال سکتا ہوں. بلکہ تھوڑی سی اس کی کلیریفیکیشن, اور وہ یوں کہ سارٹنگ جو ہے وہ تو n log n ہے, البتہ اگر آپ نے اس کی پوزیشن دیکھنی ہے تو فرض کریں آپ نے 2 اریز بنائی ہوئی ہیں, یعنی کہ 10 نمبر جو ہے وہ ارے پوزیشن 5 پہ ہے, آپ نے ایک پوزیشن ارے بھی بنا لی, تو آپ کو اس کے لیے جہاں پہ 10 ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے یہاں پہ آنا پڑے گا. اور ٹھیک ہے, وہ ڈھونڈنے کے لیے n ٹائم بھی درکار ہو سکتا ہے اگر آپ لیفٹ سے رائٹ سکین کریں. اور بائی دا وے اگر آپ اس کا ہیش میپ بنا لیں, یاد ہے ہیشنگ, اگر آپ اس کا ہیش میپ بنا لیں تو یہ اس کی کی ہوگی اور یہ اس کی ویلیو ہوگی, یعنی کہ ہیش آف 10 مجھے 5 ملے گا. خیر, کہنے کا مقصد ہے کہ اصل میں سورٹنگ کے لیے ہمیں n log n ٹائم درکار ہے. یہ جو لک اپ ہے کہ 15 کی رینک 6 ہے, 21 کی رینک 7 ہے یا 8 کی رینک 4 ہے, اس کے لیے ہمیں n log n ٹائم درکار نہیں. اگر ہم ہیش میپ استعمال کریں تو ایک سنگل ہیش کرنے کی بنا پہ ہمیں یہ مل جائے گا, ورنہ ہم لوپ کے ذریعے بھی جو کہ ایک دفعہ چلے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں. بہتر ہے کہ یہاں پہ ہیش میپ استعمال کیا جائے. خیر, یہ باتیں میں نے اب کچھ امپلیمنٹیشن کی شروع کر دی. جو پوائنٹ میں یہاں پہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ جو طریقہ ہے یہ سلیکشن پرابلم کو سالو کرنے کا, اس میں سارٹنگ ہی جو ہے اس میں زیادہ ٹائم درکار ہے اور وہ ہے n log n. یہ سلیکشن پرابلم جو ہے شاید آپ نے اس صورت میں تو پہلے نہ دیکھی ہو. اس کی ایک صورت اصل میں آپ نے پہلے دیکھی ہے, خاص طور پہ اگر آپ نے اسٹیٹسٹکس پڑھی ہے. اسٹیٹسٹکس میں ایک چیز ہے میڈین, یعنی کہ آپ کے پاس اگر نمبرز ہوں تو ان کا میڈین نکالیں. ایوریج بھی ہوتی ہے لیکن میڈین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس n نمبرز ہیں تو اس میں سے جو مڈل رینک کا نمبر ہے اس کو نکالیں. بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی گریڈنگ ہوتی ہے تو کلاس کی گریڈز جو ہیں وہ جب پوسٹ کیے جاتے ہیں تو اس کا میڈین بتایا جاتا ہے. میڈین کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آدھے گریڈ اس نمبر سے کم ہیں اور آدھے جو ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں. یہ میڈین کافی کارآمد چیز ہے.
اس کی خاطر میں آپ کو چند سلائڈز کے ذریعے ایک مثال پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میڈین کا ایک فائدہ جو کافی کارآمد ہے وہ کیا ہے. Of particular interest in statistics is the median. اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ if n is odd, یعنی کہ آپ کے پاس جو نمبرز ہیں وہ odd ہیں 5 7 یا اس طرح, then the median is defined to be the element of rank n plus 1 over 2. یہ ایکچولی مڈل میں آ جاتا ہے کیونکہ دیکھیے n plus 1 ڈیوائڈ بائی 2 میں کر رہا ہوں. n چونکہ آڈ ہے اس میں 1 ایڈ کیا تو یہ ایون ہو جائے گا, ڈیوائڈ بائی 2 میرے پاس ایک نمبر آئے گا, یہ مڈل میں ہوگا. When n is even, there are two choices, n over 2 and n plus 1 over 2. And in statistics, it is common to return the average of the two elements. یعنی کہ اگر n even ہے تو پھر آپ n over 2 پہ جو نمبر آئے گا اور n plus 1 over 2 پہ جو نمبر آئے گا اس کا ان کی ایوریج آپ لے لیں. میڈین کا ایک استعمال میں نے آپ کو بتایا کہ جنرلی جب گریڈز کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس پروجیکٹ کا یا اس ایگزام کا میڈین جو ہے وہ یہ ہے, یعنی کہ آدھے لوگ اس سے نیچے اور آدھے لوگ اس سے اوپر. لوگوں کی ہائٹس یا وزن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دکھاتا ہوں جہاں پہ میڈین اور ایوریج کی یہ جو دو باتیں ہیں ان کا موازنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ افادیت میڈین کی کیا ہے اور ایوریج کی بھی کیا ہوتی ہے. وہ مثال کچھ یوں: Medians are useful as a measure of central tendency of a set, especially when the distribution of values is highly skewed. اب اس فکرے کو فی الحال چھوڑیے, اس میں سے یہ جو ٹرم ہے سینٹرل ٹینڈنسی اس کو فی الحال ذہن میں رکھیے اور یہ مثال دیکھیے. فار ایگزامپل, دا میڈین انکم ان اے کمیونٹی is more meaningful measure than the average. Suppose 7 households have monthly incomes 5,000, 7,000, 2,000, 10,000, 8,000, 15,000 and 16,000. مثال کچھ یوں ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس کچھ گھرانے ہیں جن میں انکم جو ہے صاحب کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ وہ منتھلی انکم سمجھ لیں یا ایئرلی انکم ہے. اب ان نمبرز یا یہ جو انکمز ہیں ان کا ہم میڈین اور ایوریج نکالتے ہیں اور دیکھیے اس سے کیا کاروائی ہوتی ہے. ان سارٹیڈ آرڈر the incomes are 2,000, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 and 16,000. اب دیکھیے چونکہ یہ سارٹیڈ ہیں تو جو میڈین انکم ہے وہ ہے 8,000 یعنی کہ مڈل میں. چونکہ یہ 7 انکمز ہیں تو فارمولے کے لحاظ سے 7 plus 1 over 2 یعنی کہ 4, جو پوزیشن 4 پہ ہے وہ ہے 8,000. تو اس سے حاصل یہ ہوا کہ میڈین انکم جو ہے وہ 8,000 ہے, اور اگر آپ ان نمبرز کی ایوریج نکالیں یعنی کہ ان کو ساروں کو ایڈ کر کے آپ ڈیوائڈ کریں 7 سے تو یہ اپروکسیمیٹلی 9,000 آتی ہے رقم. اس کا کیا مطلب ہے؟ میڈین کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ انکمز آپ اپنے سامنے رکھیں تو 8,000 سے انکمز آدھی کم ہیں یعنی کہ 2,000, 5,000 اور 7,000, اور آدھی جو ہیں وہ 8,000 سے زیادہ ہیں یعنی کہ 10,000, 15,000 اور 16,000. ایوریج انکم البتہ دیکھیے میڈین سے ذرا زیادہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے نمبرز ہیں 10,000, 15,000 اور 16,000 یہ ایوریج کو اپنی طرف کھینچیں گے. یہ وہ سکیو والی بات ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ یہ بڑے نمبر جو ہیں ان کی جانب زیادہ سکیوڈ ہے. خیر, اب ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ 8,000 اور 9,000. Suppose the income 16,000 goes up to 450,000 یعنی کہ ایک گھرانے کی انکم ایک دم 4.5 لاکھ ہو جاتی ہے. The median is still 8,000 but the average goes up to 71,000. Clearly, the average is not a good representative of the majority income levels.
یہ ریپرزینٹیو والی بات کیا بنی؟ وہ یوں کہ میڈین جو ہے وہ ابھی بھی 8,000 ہے. ایک گھرانے کی انکم بڑھ جائے لیکن ابھی تک آدھے لوگ جو ہیں وہ 8,000 سے کم کما رہے ہیں اور بقیہ آدھے گھرانے جو ہیں وہ 8,000 سے زیادہ کما رہے ہیں. یہاں پہ ہم ایوریج نہیں دیکھ رہے. البتہ جب ایوریج دیکھی تو وہ نکلی 71,000. اب اگر آپ صرف ایوریج دیکھیں یا اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ کوئی لوکیلٹی ہے، شہر کا کوئی حصہ ہے، یہاں پہ جتنے گھرانے ہیں ان کی ایوریج انکم 71,000 ہے، تو آپ کہیں گے شاید یہاں پہ تو کافی امیر لوگ رہتے ہیں، بلکہ شاید یہ آپ کو شک کافی ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ زیادہ کماتے ہیں. البتہ جب میڈین کو دیکھا تو وہ نکلا 8,000. یہاں سے اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا نہیں کہ یہاں پہ بہت امیر ہیں، بلکہ آدھے جو ہیں وہ 8,000 سے کم اور بقیہ 8,000 سے زیادہ. خیر، یہ تو تھی مثال یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میڈین کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسٹیٹسٹکس میں آپ اس کی کافی مثالیں دیکھ چکے ہوں گے. ہمارا الگوریتھم کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ یہ جو سلیکشن پرابلم ہے جس میں ہم نمبرز کی رینک نکالتے ہیں، اس کے لیے ہم نے n log n الگوریتھم سوچا. کیا ہم کوئی الگوریتھم بنا سکتے ہیں جو کہ اس سے بہتر ہے، یعنی کہ n log n ٹائم سے کم لیتا ہے؟ آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس کا جواب میں آج نہیں دوں گا، آپ کتاب میں اس کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اور الگوریتھم ڈسکس کریں گے جو ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی پہ بیسڈ ہے، جو کہ سلیکشن پرابلم کو زیادہ بہتر طریقے سے سالو کرے گا. یہ گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ. تب تک خدا حافظ.